السلام علیکم، کیسے ہیں آپ اسٹوڈینٹس؟ ٹھیک ہے. ٹوڈے ان اینیمل بیہیویئر وی ول ڈسکس کانفلکٹ بیہیویئر اور اگریشن کہ جو اینیملز میں لڑائیاں ہوتی ہیں یا ان میں اگریشن پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اینیملز جو اپنی کچھ لائف سٹیجز ہوتے ہیں یا ہر سیزن میں خاص سیزن میں ان میں اگریشن پایا جاتا ہے یا خاص اوکیشنز میں ان میں اگریشن پایا جاتا ہے. سو دس بیہیویئر از کانفلکٹ بیہیویئر. ٹوڈے وی ول ڈسکس اٹ. اور کچھ اینیمل آپ نے جیسے بیل وغیرہ دیکھے ہوں گے تو بریڈنگ سیزن میں یا ویسے بھی ڈومیننسی کو شو کرنے کے لیے وہ کیا ہوں گے، بہت اگریسو ہوں گے، بہت زیادہ اگریسو ہیں، ان کو سنبھالا ہی نہیں جاتا، اتنے اگریسو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ منکیز کی اگریشن کامن دیکھنے میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ فوراً ناراض ہوتے ہیں، فوراً لڑائی پہ آ جاتے ہیں منکیز. اس کے علاوہ جو اگریشن ہے ڈاگس کو چھیڑ دو تو وہ بہت اگریسو ہیں. کلیئر، منکیز بہت اگریسو ہیں، سنبھالے نہیں جاتے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اینیملز ہیں جن میں اگریشن پایا جاتا ہے. سو لیٹس ڈسکس اٹ. اوکے، ایگونسٹک بیہیویئر بھی یہی ہے جس کو کیا بولیں گے. ویسے ایگونی جو ہے وہ پینفل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایگونسٹک بیہیویئر ان وچ ون اینیمل از اگریسو اور اٹیکس اندر اینیمل، جس میں ایک اینیمل اگریسو ہو اور دوسرے پہ اٹیک کر دے. اس بیہیویئر کو کیا کہتے ہیں؟ کانفلکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کانفلکٹ کس وجہ سے ہوتا ہے اینیملز کے درمیان، ان سب ریزنز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ون بائی ون. So, agonistic behavior in which one animal is aggressive or attacks other animal called conflict. Other respond by either returning the aggression. تو دوسرے اب جس کے ساتھ اگریشن اینیمل شو کریں، جس کو اٹیک کریں، اس نے بھی رسپانس شو کرنا ہے. یا تو ریٹرن میں اگریشن شو کرے گا یا کیا کرے گا، وہ بھی فائٹ سٹارٹ کر دے گا. اور ایک اور بیہیویئر ہوتا ہے جس میں وہ اسکیپ کر جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے وہ فائٹ کرتا ہے لیکن جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جو ہے تھوڑا ویک محسوس ہو رہا ہوں اور میری جان کو خطرہ ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو یہ خاص طور پہ ان میں جو ہے نا ہینز میں یہ پایا جاتا ہے. جو چکس ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو میلز ہیں وہ ٹیریٹری کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیریٹری میں ایک گھر میں دو مرغے نہیں رہ سکتے، ان میں لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی ٹیریٹری مارک کرتے ہیں نا، اس میں ایک ہی میل ہے کیونکہ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ یہی ہے، پولی گائنی ان میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ٹیریٹری میں ایک ہی میل پایا جاتا ہے. ان کے درمیان میں اکثر فائٹ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پھر ایک مرغا بھاگ جاتا ہے. اور بھاگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پیچھے بچا ہے وہ اس نے ٹیریٹری اکوپائی کر لی ہے، تو وہ پھر کیا، وہ کالز دیتا ہے اونچی اونچی. ٹھیک ہے، اس طرح کا جو بیہیویئر ہے. اوکے، نیکسٹ از کنفلکٹنگ سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فائٹ ہوتی ہے تو فائٹ کبھی کبھی زیادہ اس کے رزلٹ میں انجریز بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی سیریس انجریز بھی ہوتی ہیں. لیکن ایسا بہت کم ہے کہ ڈیتھ ہو جائے. ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن کم ہو سکتی ہے. کنفلکٹنگ سچویشن اینیمل فائٹ ود ایچ ادر. دس فائٹ میں last for few minutes to some it take hours and if both individuals are of same species. Yes, intraspecific competitions are very severe جو ایک اسپیشیز کے درمیان ہے. فار ایگزامپل اگر دو کاکس کے درمیان ہے یا دو روسٹرز کے درمیان ہے تو دیٹ از اے ٹف ٹائپ آف کمپٹیشن. سویئر ہوگا ڈاگس کے درمیان ہے، سیم اسپیشی کے درمیان میں کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے، جو کافی گھنٹوں تک گزر رہ سکتا ہے. اب کچھ تو جیسے اب گھر میں دو مرغے ہونا تو وہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. تو ان کا جو فائٹ ہے وہ آورس تک بھی رہ سکتی ہے، کئی ڈیز تک بھی رہ سکتی ہے. کانسٹنٹلی تو نہیں اتنا لڑ سکتے لیکن پھر جب تھوڑی سی ان کو انرجی ملتی ہے تو دوبارہ سے وہ لڑائی سٹارٹ کر دیتے ہیں. اوکے، دس بیہیویئر کین بی لیتھل مین لائف ٹیکنگ، جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اینیملز آر ناٹ کلڈ آر ایون سیویئرلی انجرڈ. لیکن زیادہ تر اینیملز مرتے نہیں ہیں اور نہ ہی زیادہ زخمی ہوتے ہیں. لیکن کچھ بیہیویئر ایسے ہیں جن میں بہت شدید زخمی ہو جاتے ہیں اینیملز، اور کچھ میں لیتھل بھی ہو سکتا ہے. یہ ریئر کیسز ہے جن میں اینیمل کی ڈیتھ ہو جائے. زیادہ تر یہ جو بیہیویئر پایا جاتا ہے وہ اپنی ٹیریٹریز وغیرہ مارک کرنے کے لیے، ڈومیننس شو کرنے کے لیے، سیکچول کانفلکٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. میل وینٹ
مچ آف دیر اگریشن ان دا فارم آف تھریٹس ڈسپلے. تو میل جو ہیں وہ اگریشن کیسے شو کرتے ہیں تھریٹس ڈسپلے میں. وہ نا کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ڈاگ بھی ہے نا تو وہ اپنی مین کے اپنی گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں اس کو کھڑے کر لیتا ہے تاکہ وہ زیادہ اسٹرینتھ میں لگے, اپنی ٹیل اوپر کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے کیا شو کرتے ہیں ایگریشن شو کرتے ہیں. اپنے کیٹس میں اکثر دیکھا ہوگا جب ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے بال کھڑے کر لیتی ہیں تاکہ وہ اسٹرینتھ میں زیادہ لگے, ان کا سائز بڑا لگے. اس طرح لائن میں بھی یہ بیہیویئر پایا جاتا ہے سارے, کیونکہ یہ ایک ہی کلاس سے ہیں تو اس وجہ سے ان سب میں یہ تھریٹس ڈسپلے ہیں کہ ایک دوسرے کو نا یہ ڈراتے ہیں. یا کچھ اینیملز ایسے ہیں کہ ان کی جب وہ ایگریشن میں ہوتے ہیں یا بریڈنگ سیزن میں تو ان کا کیا ہوتا ہے ان کے جیسے بیلی پہ ریڈ کلر مارک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کامن اگزامپل ہے ایک اینیمل کی, پتہ نہیں اسٹیکل بیک کچھ اس کا نیم تھا, وہ بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں گی. بیہیویئر میں اس کا تھا کہ اس کی بیلی ریڈ ہو جاتی ہے تو دوسرے جو اینیملز ہیں وہ محتاط ہو جاتے ہیں کہ اب یہ جو ہے بریڈنگ اس کی اس میں ہے, کیپیبلٹی ہے اس کی, اور یہ ایگریشن شو کر دیتا ہے. تو وہ ایگریشن کے پہلے نا تھریٹس ڈسپلے شو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیلی ریڈ ہو جانا یا ان کا سائز بڑا ہو جانا, ایسی آوازیں نکالنا. کلیئر. ڈسپلے ٹپیکلی انوالو سگنلز, اس میں صرف سگنلز انوالو ہیں ڈسپلے میں جو کہ وارن کر دیتے ہیں دوسرے میلز کو آف این اٹینشن ٹو ڈیفینڈ این ایریا اور ٹیریٹری. دوسرے اینیملز کو وارن کرتے ہیں کہ یہ ٹیریٹری ان کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں وہ آ نہیں سکتے. وہ ایسے ایگریشن شو کریں گے تو دوسرے جو میل ممبرز ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیریٹری مارکڈ ہے اور یہاں پہ خطرہ ہے. کنفلکٹنگ بیہیویئر میں سیم, اچھا یہ بیہیویئر لگتا تو اینٹی سوشل ہے بٹ اٹ مینٹین سوشل آرڈر, لیکن اگر یہ نہ ہو تو سوشل آرڈر مینٹین نہ رہے اینیملز کے درمیان. جیسے ہر اینیمل کے اندر بیہیویئر ہے نا, جیسے پولی گائنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ہی میل رہتا ہے تو اس میں یہ بیہیویئر ہے کہ ایک ٹیریٹری میں ایک ہی میل ہوتا ہے. اگر ایگریشن نہ شو کرے تو ان کا یہ آرڈر ڈسٹرب ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی جو کانفلکٹنگ بیہیویئر ہے یہ آرڈر کو مینٹین کرے گا. یہ آپ آگے دیکھیں گے کہ کیسے آرڈر کو مینٹین کرتا ہے, کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ ایگریشن جو ہے ایگریسو بیہیویئر اس کو فائدہ دے سکتا ہے. لیکن جو ہیومنس کے کیس میں ایگریشن یہ تو خیر غصہ تو نقصان ہی دیتا ہے, غصے میں کیے گئے فیصلے بھی نقصان دیتے ہیں. چلے جی, ریزنز آف اینیمل کانفلکٹ. کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اینیمل کانفلکٹ کی؟ تو فوڈ ریسورسز ہو سکتے ہیں, فوڈ کے لیے اینیملز لڑتے ہیں جب فوڈ کیا ہو کم ہو, کلیئر. دوسرا سروائیول کے لیے, اپنی فٹنس کے لیے, ٹیریٹری کے لیے لڑتے ہیں, میٹنگ کے لیے لڑتے ہیں, ٹو بیکم ڈومیننٹ اسپیشی بننے کے لیے لڑتے ہیں. یہ سارے بیہیویئرس جو ہے ریزنز ہیں کانفلکٹ کی, ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اوکے, یہ دیکھیں یہ لیمر کی ایگزامپل ہے کہ اس میں رنگ ٹیل جو لیمر ہے وہ اپنی جو ڈسٹنکٹیو ٹیل ہے اس کو ہوا میں اٹھا کے بتا رہا ہے کہ ڈیورنگ ٹیریٹوریل سینٹ مارکنگ, اپنی ٹیریٹری کو مارک کرنے کے لیے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی ٹیل کو اٹھاتا ہے اور ایگریسو بیہیویئر شو کرتا ہے. ایسے سائنس شو کرتا ہے, ڈسپلیز شو کرتا ہے جو کہ اس کے ایگریشن کو ثابت کر دیتے ہیں کہ میں جو ہوں اب اسپیسیفکلی جب خاص طور پہ بریڈنگ سیزن میں ہوتے ہیں نا تو اس طرح کا ایگریشن وہ پہلے ہی تھریٹس ڈسپلے دے دیتے ہیں کہ اب میری ٹیریٹری کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیریٹریل سینٹ مارکنگ کے ذریعے دوسرے اینیملز کو بتا دیتے ہیں اپنی جو ہے وہ رنگ ٹیل کو ایئر میں کھڑا کر کے یا ہائی کر کے اس کو, کلیئر. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی ایگریشن میں جو کیٹس اور ان کی جو فیملیز ہیں ڈاگس کی فیملیز یہ بھی کیا کرتی ہیں اپنی ٹیل کو اوپر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ از پیرنٹ آف اسپرنگ کانفلکٹ. پیرنٹ اور آف اسپرنگس میں بھی کانفلکٹ ہوتے ہیں. کیسے, کس طرح کے کانفلکٹ ہو سکتے ہیں؟ دس تھیوری واز پروپوزڈ بائی رابرٹ ٹرائیورز ان 1974. اچھا, چلڈرن ڈیمانڈ گریٹر انویسٹمنٹ دین پیرنٹ پرووائڈ. کیونکہ چلڈرن جو ہیں وہ زیادہ
انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اتنی پیرنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے درمیان میں کیا ایگریشن ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جو آف اسپرنگس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پیرنٹس سے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فوڈ لا کے دی جائے، زیادہ سے زیادہ دوسرے ان کے جو سبلنگز ہیں ان کو نہ دی جائے، ان کو دی جائے. تو کیا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ کانفلکٹ پروڈیوس ہوتا ہے پیرنٹس آف اسپرنگ کا. پیرنٹس آر ریلیٹڈ ٹو آل آف اسپرنگ ایکولی. اب پیرنٹس تو سارے آف اسپرنگ کے لیے ایکول ہوتے ہیں، سو پیرنٹس ٹرائی ٹو ایلوکیٹ ریسورسز ٹو انشور سروائیول آف مینی آف اسپرنگ. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سارے آف اسپرنگس کو ملے، لیکن آف اسپرنگز آپس میں جو سبلنگز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملے. ان کو تو اتنا ہی شعور نہیں ہے، شعور ان میں پایا نہیں جاتا. تو سم آف اسپرنگ ڈیمانڈ مور دین دیئر فیئر شیئر ریسورسز. وہ اپنے جو ریسورسز ان کے بن رہے ہوتے ہیں، اتنا حصہ بن رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پیرنٹس آف اسپرنگ کانفلکٹ پروڈیوس ہوتا ہے. دے وانٹ مور کیئر اینڈ فوڈ فرام پیرنٹ اینڈ ڈو ناٹ کیئر دیئر سبلنگ. اپنی کیئرس کی سبلنگ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمیں مور فوڈ ریسورسز ملے، مور کیئر ملے. ایز اے ریزلٹ دیر از اے کانفلکٹ بٹوین پیرنٹ آف اسپرنگس. جیسے اگزامپل دیکھیں اس میں جو ہے یہ میملز میں جب جو ملک سک کرتے ہیں ان کی ینگ ونس، تو ان میں کانفلکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ینگ ون کہتا ہے کہ مجھے زیادہ دیا جائے، لیکن جو اس کا جو پیرنٹ ہے وہ خیال رکھتا ہے کہ دونوں کو ایکولی دیا جائے. کلیئر؟ تو اس طرح سے ان کے درمیان میں کانفلکٹ پروڈیوس ہو سکتے ہیں فیڈنگ ملک کے ٹائم. سبلنگ ریویلری. سبلنگ ریویلری میں یہی ہے کہ جو سبس ہیں وہ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں لڑتے ہیں. بلکہ کبھی کبھار تو سبلنگ ریویلری اتنی سخت، اتنی شدید سے وہ لیول تک جا سکتی ہے کہ ایک سب دوسرے سب کو مار ہی دیتا ہے بالکل کمپٹیشن میں. کیونکہ سبز ایک جیسے ہوتے ہیں تو فوڈ کا کمپٹیشن زیادہ ان میں پائی جاتی ہے، جیلسی پائی جاتی ہے. جب بھی نیو بیبی آ جاتا ہے تو دوسرے پہلے والے بیبی انسیکیور محسوس کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ بیہیویئر ہیومنس میں بھی پایا جاتا ہے. اگر ہیومنس میں کوئی بیبی بالکل بہت چھوٹا ہے اور اس کا اگر کوئی نیا بہن بھائی آ جاتا ہے، سبلنگز اس کی، تو وہ کیا کرے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا، اس کو مارے گا. ٹھیک ہے، یہ تو کامن ہے. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت بچانا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلتا. بلکہ وہ جب پیرنٹس ان کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو وہ جیلسی فیل کرتے ہیں. تو یہ کہ بڑوں بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ جیلسی نہ فیل کریں، کیونکہ وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ آف اسپرنگز زیادہ پیرنٹل کیئر کرتے ہیں. ریولری میں لیڈ ٹو لو لیول ایگریشن اینڈ فائٹنگ امنگ سبس. لیکن کچھ میں سبلی سائڈ بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک اینیمل اپنے ینگر سب کو مار بھی دیتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ ایک جیسے سبز میں نہیں ہوگا. کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ کچھ سبز بڑے ہوں، کچھ اور پھر چھوٹا سب ہو، تو کیا کرے گا ینگر سب کو، یا انہی اینیملز میں سے ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جو سب ہے وہ ویک ہوتا ہے تو اس کو کیا کرے گا، بڑے والا مار دے گا. سبلی سائڈ اسپیشلی occurs in those animal in which egg hatching time is different. یس، جن میں ایگ ہیچنگ ٹائم ڈفرینٹ ہوگا، اسپیسیفکلی ان میں ہوگا کیونکہ اس میں کچھ جو آرگنزمس ہوں گے وہ بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ینگر ون سے زیادہ فائٹ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ اس برڈ نے اپنے سب کو یہاں پہ مار دی ہے. یہ اس میں دیکھیں آپ، بلیو فوٹڈ بوبی سبلنگ ایگزبٹ ایگریشن اینڈ کل ان شارٹیج آف فوڈ، کہ اس نے اپنے سب کو شارٹیج آف فوڈ کی وجہ سے کل کر دیا. ریولری ان ڈاگس، ریولری ان لائنس، ان میں بھی جو دشمنی پائی جاتی ہے. اچھا، ڈومیننس ہائرارکی. اب ڈومیننس کانفلکٹ. ڈومیننس ہائرارکی کا مطلب ہے کہ ڈومیننس شو کرنے کے لیے اینیملز ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، کانفلکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگریشن اب اور سب مسو بیہیویئر شو کرتے ہیں. ڈومیننس کیا ہوتی ہے، سوشل رینکنگ ہوتی ہے سب سے پہلے. پھر ایگریسو اور سب مسو بیہیویئر شو کرتے ہیں اینیملز ایک رینک سسٹم کو کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایگریشن شو کریں گے تو جو اس ایگریشن میں جیت جائے گا وہ سب سے ڈومیننٹ ہوگا. اینیملز آر ڈومیننٹ ٹو دوز بلو اٹ اینڈ سبمسو ٹو دوز ابو اٹ. جی،
کہ اینیملس کیا کریں گے، ایک ان کا رینکنگ سسٹم جنریٹ ہو جائے گا بیسڈ اپون دیئر ایگریشن اینڈ اسٹرینتھ. اینیملز ڈومیننٹس ہیو گریٹر اسیس. اب ڈومیننٹس کیا ہوں گے، ان کے زیادہ اسیس ہوگا فوڈ کو، میٹس کی طرف. اچھا، فوڈ کی طرف ان کا زیادہ احساس ہوگا، لیکن جو ایگریشن شو کرتے ہیں، جن کی فٹنس زیادہ ہے، اب ان کو ظاہر ہے ڈومیننس ہے، ان کو میٹس بھی زیادہ ملیں گی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ جو اچھے کریکٹرز ہیں وہ جنریشن میں پاس آن کرتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ میٹس کا چانس ملتا ہے. تو وہ کیونکہ ہوتے ہی ڈومیننٹ ہیں. ڈومیننٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے کریکٹرز اچھے ہیں. تو کیا ہے کہ وہ ان کی اگر جینس پاس کریں گی تو دیٹ از اے benefit. Dominants have more reproductive success. Benefit of dominance hierarchy. Aggressive submissive ہوتا ہے جو under control ہوتا ہے. aggressive تو aggression سے ہے. cause social stability سے social stability آتی ہے and prevent fighting between animals. ٹھیک ہے. تو جو dominant member ہوتا ہے، جب ایک dominant وہ ہو جاتا ہے، مارک ہو جاتا ہے، تو پھر اینیملس کے درمیان فائٹ کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈومیننٹ ہے، ہم سب میں سے ہیں. کلیئر؟ ویسے آپ نے ہینز میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک ایگریشن شو کرتے ہیں، اپنی بیک سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اور پھر کیا ہو گیا، جیسے کچھ جو مرغیاں ہیں نا وہ بیچ میں سے ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں. جیسے ان کو دانے ڈالو تو پہلے وہ کھائیں گی، پھر وہ کسی دوسرے کو آنے نہیں دیں گی. دوسری مرغیاں آئیں گی تو ان کو اپنی بیک سے ماریں گی، اور جب وہ کھا کے ہٹیں گی پھر دوسری مرغیاں کھا سکتی ہیں. بیچاری وہ دوسری ان سے ڈرتی رہتی ہیں. یس، جیسے کہ اب یہ آپ اگزامپل دیکھیں کہ کوئی گروپ ہے تو اس میں ممبرز کس طرح کے پائے جائیں گے، بیٹا، گیما اور اومیگا. سب سے پہلے والا الفا. الفا یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. الفا، بیٹا، گیما، اومیگا. اس طرح ان کے کیا سوشل رینکس بن جائیں گے، اور ڈومیننٹ اینیملز کو پہلے ریسورسز ملیں گے، پہلے میٹس اپرچونیٹیز ملیں گی. ٹھیک ہے. ڈومیننس ویسے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جس کا اینیمل کا سائز بڑا ہوتا ہے، وہ اسٹرینتھ میں بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہی ڈومیننس شو کرتا ہے. جی، پیکنگ آرڈر بھی یہی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از لٹرلی ڈٹرمنڈ بائی پیکنگ. جی، پیکنگ آرڈر کیا ہوتا ہے کہ جو اینیملز ہیں ان میں جو ہائرارکی کا سسٹم بنتا ہے، ہائرارکی کا، کہ مطلب کہ ڈومیننس ان کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک پورا آرڈر ہوتا ہے. جیسے سب سے پہلے جو ڈومینیٹ ہے اس کو اگر الفا کہتے ہیں، پھر جو دوسرا ہے بیٹا، گیما. اچھا، ایک میں آپ کو چیز بتاتی ہوں. اب جو الفا ہے اس کی تو سب رسپیکٹ کریں گے، سب اس سے سب میں سے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، اگر بیٹا اور گیما کا کمپیریزن کریں گے تو بیٹا جو ہے وہ گیما سے کیا ہے، اس سے ڈومیننٹ ہے، اور یہ جو گیما ہے یہ سب میں سے ہے ٹو بیٹا. کلیئر؟ تو اس طرح ان کا ایک پورا آرڈر بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک بڑی ہین ہے تو اس سے جو دوسری ہین ہے وہ ڈرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی ہو سکتا ہے جو دوسری ڈرتی تھی اس سے کوئی تیسری ڈرتی ہو. ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ ایک آرڈر بنتا ہے ان کا، اس کو کہتے ہیں پیکنگ آرڈر. ٹھیک ہے. بگر اسٹرانگر اینڈ مور اگریسو چکن بولی دیئر وے ٹو دا ٹاپ آف دا ٹاپ. وہ ایک ٹاپ آرڈر بن جاتا ہے، الفا بن جاتے ہیں، وہ ٹاپ پہ آ جاتے ہیں بائی پیکنگ دا ادرز انٹو سب مشن ود دیئر پوائنٹی بیکس. اور باقی سب کو سب مشن میں لے جاتے ہیں اپنی بیکس کی وجہ سے، اپنے ایگریشن شو کر کے. کلیئر؟ نیکسٹ از ایگونسٹک بیہیویئر. یہ وہی ہے کہ کانفلکٹ بیہیویئر. ایگونسٹک بیہیویئرس کو کہتے ہیں. اس میں ایگریشن، سوشل بیہیویئر دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایگریشن اور فائٹ. اور ہوتی کیوں ہے؟ فوڈ کی وجہ سے یا میٹنگ کی وجہ سے، ڈیفینڈنگ ٹیریٹریز کی وجہ سے. اس میں تھریٹ ڈسپلیز ایگریشن شامل ہے. ٹھیک ہے. سب مسو اور ڈومیننس بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے. اٹ میں رینج فرام سمپل فائٹ ٹو ڈیتھ تک بھی جا سکتا ہے. اور یہ بات پہلی ہو چکی ہے کہ اینٹی سوشل ہے بٹ اٹ مینٹین سوشل آرڈر. کلیئر؟ اوکے. نیکسٹ اس کی کانفلکٹ کی ٹائپ ہے. سیکشول کانفلکٹ ہو سکتا ہے. سیکشول کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف بریڈنگ سیزن میں یہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے، آل اوور دا سیزن نہیں ہوتا. اٹ از ہائیلی سیزنل. اور اس میں کیا ایک ایسا انٹریکشن ہے جس میں which make use or treats to ensure that female remain with them or remain in their harems. جی، دوسرے میلز
کے ساتھ کو کیا ان کو ایگریشن شو کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ فائٹ کی جاتی ہے تاکہ جو فیمیلز ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو مل سکیں میٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. میٹس آر امپورٹنٹ سورس اینڈ کاز آف سیکچوئل کانفلکٹ. ایگزامپل اس میں دی ہوئی ہے، میل بوٹل نوز ڈالفنس تھریٹ بائٹ ٹیل سلیپ باڈی سلام اینڈ ہرڈ فیمیلز. ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، بائٹ کرتی ہیں، ٹیل سلیپ، ٹیل کے ساتھ نا سلیپ یعنی کہ مارنا ٹیل سے. ٹھیک ہے. باڈی سلامس اور جی باڈی سلام جس کو کہتے ہیں، باڈی سلام بھی کہتے ہیں مارنے کو. ٹھیک ہے. بیٹ کرنا. اور ہرڈ فیمیل یعنی کہ یہ دوسرے میلز کو کیا کریں گے، ایگریشن شو کریں گے، تھریٹ شو کریں گے، بائٹ کریں گے، ٹیل سلیپ، باڈی سلیمز، اور فیمیلز کو ہرٹ کریں گے، اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے. اب ایسے کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ان فیمیلز کے ساتھ ایسے کرتے ہیں دیٹ آر ناٹ پریگننٹ. ٹھیک ہے. ڈالفنس کی بات ہو رہی ہے نا، تو دیز آر میملس. کلیئر. ان کو پھر کیا کرتے ہیں کہ 2 اور مور میلز الائنس مل کے ایک فیمیلز کا ہرٹ بناتے ہیں اور ان کو نا دوسرے میل سے کیا کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے. اور اگر کوئی فیمیل اسکیپ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو چیز بھی کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے. اینڈ دس ٹائپ آف کانفلکٹ از ڈیو ٹو ریپروڈکشن. میلز کیا کریں گے، یہ جو ان کی بیٹنگ تھریٹنگ بیہیویئر ہے یہ دونوں میلز اور فیمیلز کے لیے یعنی کہ یہ نا فیمیلز کو زبردستی اپنے ہرڈ کے اندر رکھتے ہیں، اور اگر وہ چیز کرنے جانے کی کوشش کرے تو اس کو چیز کرتے ہیں، تھریٹن کرتے ہیں، بائٹ، اور دوسرے میلز سے اس کو بچاتے ہیں بائی دیئر دس بیہیویئر تھریٹنگ، بائٹنگ، ٹیل سلیپنگ، باڈی سلیمس. نیکسٹ از ٹیریٹوریل بیہیویئر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیریٹری کو مینٹین کرنے کے لیے، اچھا ایک ہوتی ہے ہوم رینج اور ایک ٹیریٹری ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہوم رینج کیا ہوتی ہے. اچھا ہوم رینج ہوتی ہے کہ ایک اینیمل ہے وہ اپنا فوڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھی تو جاتا ہے، ایک جگہ پہ تو نہیں بیٹھتا. وائلڈ اینیملز میں یہ ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایریا جہاں پہ اینیمل اپنے فوڈ ریسورسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنا زیادہ ٹائم گزارتا ہے، اس کو ہوم رینج کہتے ہیں. لیکن ٹیریٹری از ویری ڈفرینٹ فرام ہوم رینج. ٹیریٹری کیا ہوتی ہے، ایک خاص ایریا جہاں پہ جس کو وہ بریڈنگ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، جس کو وہ اپنا ریسٹنگ ٹائم کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا جہاں پہ اس کو رہنا پسند ہے وہ اس کی ٹیریٹری ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹس ہیں بہت جگہ گھومتی ہیں لیکن سوتی ایک ہی جگہ ہیں. ٹھیک ہے. بریڈنگ کے لیے وہ ایک ہی جگہ پسند کرتی ہیں تو وہ اس کو اپنی ٹیریٹری مارک کرتی ہیں. کلیئر. لیکن گھومتی تو بہت جگہ پہ ہیں، تو ہر چیز کو تو ٹیریٹری تو نہیں کہتے. تو ٹیریٹوریل بیہیویئر کیا ہے کہ ٹیریٹری کو مارک کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے، کہ اینیملس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب اس کی ٹیریٹری مارک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جس میں وہ دوسرے کو آنے نہیں دیتا. اور زیادہ تر جو ٹیریٹوریل بیہیویئر ہے یہ بھی میٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جو ایک ٹیریٹری بن گئی اس میں جو ساری فیمیلز ہیں ان کے ساتھ خود ہی میٹ کرتے ہیں، دوسرے میلز کو نہیں آنے دیتے. اور اب یہ جو اینیملز بہت ایگریسو ہوتے ہیں جب ینگس کی گارڈنگ کے لیے اسپیشلی. تو ٹیریٹوریل کنفلکٹ تب انکلوڈ دا ڈیفینس آف ینگ اینڈ مدرس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیریٹری ہے جس میں ینگ ونس ہیں اور مدرس ہیں، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے میل ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اینڈ دس بیہیویئر از ویری اسٹرانگ ان رسپیکٹ آف گارڈنگ ینگس. باقی اس بیہیویئر کی بات کریں تو یہ پین اور فیئر کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جن اینیملز میں پین، فیئر، ڈسکمفرٹ فیلنگ ہوگی وہ اگر کانفلکٹ شو کریں تو دیٹ از کالڈ پین اینڈ فیئر بیئر کانفلکٹ. اور یہ ہیومن اینیمل کانفلکٹ میں بھی فیئر بیسڈ ایگریشن ہی پایا جاتا ہے. اور اس میں اگزامپل ہے کانفلکٹ ڈومیسٹک اینیملز. ڈومیسٹک اینیملز کے ساتھ اگر کانفلکٹ ہو جاتا ہے، ہیومنس کا اسپیشلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بارکنگ آف ڈاگز ان پین. پین میں جو ڈاگ ہیں وہ ان کی بارکنگ ہے. تو دیز آل آر انکلوڈیڈ ان دا پین اینڈ بیئر کانفلکٹ. Another type of conflict is predatory conflict. Predatory conflict تو ویری کامن ہے کہ ان میں کیا ہوگا کہ جو پریڈیٹر پرے کے درمیان میں جو کانفلکٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اچھا ایک کانفلکٹ اینٹی پریڈیٹری بھی ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی پریڈیٹر پرے پہ اٹیک کرتا ہے تو پرے مذمت تو کرتا ہے نا، آپ سے پتہ جان تو جانی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو کیا کرے گا، آگے سے مذمت شو کرے گا، اس کو کیا کرے گا، ری فائٹ کرے گا، فائٹ بیک کرے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اینٹی پریڈیٹری. کلیئر. تو اس میں دو طرح کے کانفلکٹ ہو سکتے ہیں، انٹر اسپیسیفک
پریڈیشن کانفلکٹ اور انٹرا اسپیسیفک پریڈیشن. انٹر اسپیسیفک وہی ہے اسپیشیز کے درمیان، ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان، اور انٹرا اسپیسیفک جو ہے آپس کی اسپیشی کے درمیان. جیسے ٹریٹری کے لیے انٹرا اسپیسیفک پریڈیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا جیسے ایک ہی ممبرز ہیں تو وہ ٹریٹری کے لیے آپس میں فائٹ کریں گے تو اس کو انٹرا اسپیسیفک پریڈیشن کہہ سکتے ہیں. کلیئر؟ اچھا یہ بیہیویئر میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں. لائنس میں پایا جاتا ہے. لائنس کیا کرتے ہیں کہ وہ پرائڈ میں رہتے ہیں، یعنی کہ گروپس میں رہتے ہیں. ان کے گروپس میں 8 فیمیلز ہوتی ہیں اور تقریباً 6 میلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا یہ بیہیویئر ہے کہ جب ان کے جو ینگ ونز ہیں اس میں سے میل بریڈنگ ایج تک پہنچتے ہیں، 3-4 سال تک کی عمر میں پہنچتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، میلز اپنے پرائڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اپنا پرائڈ کو چھوڑ کے وہ کسی اور پرائڈ کو ڈھونڈیں گے. اب کیا کریں گے، دوسرے پرائڈ میں جا کے وہ وہاں کے جو اولڈ اور ویک میلز ہیں نا ان کو نکال کے ان کی ٹریٹری میں، ان کے پرائڈ میں خود چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کریں گے کہ ان میلز کے جو ینگ ونس ہوں گے ان کو جا کے یہ کل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، کیونکہ شاید ان کا بیہیویئر ہے، ان کو وہاں سے اسمیل، اینٹی اسمیل، ٹھیک ہے، اسمیل ان کے ساتھ آرڈر ان کا نہیں میچ کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں. اس کا پھر یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان کو کہ وہ اپنی میٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جلدی. ویسے تو فیمیلز اتنی جلدی میٹنگ سٹارٹ نہیں کر سکتی ریپروڈکشن کے بعد، کیونکہ ینگ ونز جب تک فیڈ کرتے ہیں میں تو اتنی دیر تک نیکسٹ بریڈنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور شو نہیں ہوتی ہے. اچھا تو دس از پریڈیٹری بیہیویئر. اس میں انٹر اسپیسیفک بھی ہے اور انٹرا اسپیسیفک بھی ہے. کلیئر؟ اٹیک آف لائن آن ڈیئر از این ایگزامپل آف انٹر اسپیسیفک بیہیویئر کانفلکٹ. یس، اس کے علاوہ ایک کانفلکٹ ہوتا ہے ڈومیننس کانفلکٹ ہے. ٹیریٹوریل ڈومیننس اور ٹیریٹوریل ملتا جلتا ہے. بس یہ اس ٹاپک کا اینڈ ہے. یہ ایک ایزی ٹاپک تھا لیکن اس کو ہم نے کافی ڈسکس کر لیا، کافی لمبا ڈسکس کر لیا. چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ.